مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا یہ بہت کرم اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا فرمایا، اور اس سے بھی بڑی نوازش اور اس کی عطا یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. دعوی ایمان تو بہت سے کرتے ہیں، اسلام کا نام تو بہت سے لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں مومن وہی ہے جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں. ان سے محبت کے بغیر دین بھی مکمل نہیں ہے، شریعت بھی مکمل نہیں ہے، اور خدا بھی راضی نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن مجید کا جو مطلوب ہے، جو وہ چاہتا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں بسا لو، اپنے رخ کو ان کی طرف موڑ لو. بہت ساری آیات میں قرآن واضح حکم دے رہا ہے کہ تمہاری ساری عبادات کا ماحصل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہے. اس لیے علماء اکرام کہتے ہیں ساری عبادات کی جان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اور آپ کی محبت کے بغیر عبادت نہیں بنتی ہے. اور اس پر قرآن خود بھی شاہد ہے. قرآن نے برملا اس پر اظہار بھی کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس پر واضح ہیں کہ جب تک میری ذات تمہارے لیے سب سے بڑھ کر محبوب تر نہیں ہوگی تم مومن کامل بن ہی نہیں سکتے. ماں باپ، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر اگر کسی وجود سے محبت کرنی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ان کی محبت کے آگے ساری محبتیں ہیچ ہیں، چھوٹی ہیں، کم تر ہیں. اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتوں سے روکا نہیں ہے کہ نہ کرو محبتیں، صرف مجھ سے کرو. کہا محبتوں کے مرکز ہوتے ہیں، ان میں والدین بھی ہیں جن سے محبت کرنی چاہیے، اولاد بھی ہے، انسان کو پیار ہوتا ہے، دوست احباب بھی ہوتے ہیں جن سے محبتیں کرتا ہے، کوئی مال سے بھی کرتا ہے، جگہ سے بھی. کہا ان محبتوں سے روکتے نہیں ہیں، لیکن ایک اصول ذہن میں رکھ لو، یہ ساری محبتیں محبت رسول کے تابع ہونی چاہیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تابع ہو کر ان سے محبتیں کرو گے تو ان میں بھی اجر ملے گا، اور اگر محبت رسول کو چھوڑ کر ان سے پیار کرو گے تو تم خدا کی پکڑ میں آؤ. گناہ بنتا ہی تب ہے جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، ورنہ گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوتا. ہاں، اس کی عبادات میں وہ کیا مقام حاصل کرتا ہے یہ ضرور سوال ہوتا ہے کہ عبادت میں خشوع کتنا ہے، عبادت میں ذوق کتنا ہے، لیکن گناہ گار نہیں ہوگا. گناہ گار تب بنتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور سنتوں کو چھوڑ کر کام کرتا. جہاں آپ کا حکم قطعی آ جائے، جہاں آپ کا واضح ارشاد آ جائے، جہاں آپ کا راستہ اور آپ کا طریقہ سامنے آ جائے، وہاں پھر اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا یہی گناہ ہوتا ہے.
اور قرآن مجید نے مختلف اشارے دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، لوٹ کر آؤ، یہی ذات ہے کہ جن کے بغیر تمہارا دین نہیں بنتا، تمہاری عبادت نہیں بنتی ہے۔ کتنا قرآن نے واضح کہہ دیا، قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو یہ رسول دیں، اور قرآن نے خاص نہیں کہا کہ عبادت کا طریقہ بتائیں تو لے لو، اللہ کی محبت کا طریقہ بتائیں تو لے لو، قرآن دے تو لے لو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، جو بھی تمہیں دیں زندگی میں، جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں وہ لیتے چلے جاؤ۔ وما آتاکم الرسول، جو بھی وہ دیں، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں تو اس کے مطابق چلو، وہ چلنے کا طریقہ بتائیں تو اس کے مطابق چلو، وہ لباس کا انداز بتائیں تو لباس اس کے مطابق پہنو، وہ کھانے کے آداب بتائیں تو کھانا اس کے مطابق کھاؤ۔ یہ بظاہر ساری دنیا داری کی باتیں ہیں، لیکن قرآن کہتا نہیں، نبی کی اطاعت اور فرما برداری یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن نے کیا خوبصورت لفظ استعمال، فخذوہ، پکڑ لو اسے، مضبوطی سے تھام لو۔ کیا مطلب؟ اس پر پختگی سے عمل کرنا شروع کر دو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ روک دیں تم نے رک جانا ہے، کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، کتنی پیاری چیز کیوں نہ ہو، کتنا مفاد اس میں کیوں نہ ہو، کتنے فائدے مل رہے ہوں، نفع کتنا ہو، جب میرے رسول نے روک دیا ہے تو پھر اس سے رک جانا۔ یہ ذات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، معیار ہے اسلام میں، دین کا معیار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لوٹو ان کی طرف، آ جاؤ ان کی طرف، جو ان کی طرف آتا چلا جائے گا وہ معتبر ہوتا چلا جائے گا۔ تمہاری ساری ریاضتیں، عبادتیں قبول تب ہوں گی جب ان میں ادائے مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے گی۔ دیکھیں، اللہ کی عبادت کی سب سے بڑی جو بندگی کا سب سے بڑا جو اظہار ہے وہ نماز ہے۔ خود قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرا ذکر کرنا چاہتے ہو، مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، یہ قرآن کہتا ہے۔ یعنی ذکر الہی کا، بندگی کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، خالصتاً اللہ کی عبادت ہے۔ قیام سے لے کر آخری قعدہ تک ساری اللہ کی عبادت ہے۔ جھکتا ہے تو پھر اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے تو اس کی اور تسبیح بیان کرتا ہے، یعنی مکمل بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، کبھی کہتا ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرنی ہے؟ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز کو، الصلاۃ کیا ہے؟ کیونکہ لغت میں بہت سے معنی ہیں، رحمت کے ہیں، درود کے ہیں، دعا کے ہیں، عطا کے ہیں، کیا یہاں پر قرآن چاہتا ہے کہ قائم کرو؟ تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے انسانوں، اے مسلمانوں، بندگی خدا کی ہے لیکن ادا مصطفیٰ کی ہوگی، عبادت خدا کی ہے لیکن سنت مصطفیٰ کی ہوگی۔ اب تم کتنے بھی سجدے کرنا چاہو، خدا کو راضی کرنے کے لیے سجدے سب سے قیمتی ہوتے ہیں، لیکن نماز میں نے 2 کیے ہیں، ایک رکعت میں تم 3 کرو گے، نماز نہیں ہوگی۔ تمہارے سجدے کتنے تم ان میں خشوع لے آؤ، کتنا ان سجدوں میں آنسو بہا لو، لیکن نماز نہیں بنے گی۔ ارے بندگی تب بنے گی جب میری ادا پر عمل کرو گے۔ کیا بیان کر دیا کہ نماز پڑھ رہے ہو تو میری یاد تمہارے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ خبر ہو کہ قیام کیسے کیا تھا، رکوع کیسے کیا تھا، میں سجدہ کر رہا ہوں تو میرے نبی نے یوں کیا تھا، میں قعدہ میں بیٹھا ہوں تو میرے نبی نے یوں قعدہ کیا تھا۔ نماز ہی تب بنتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا، سب سے بڑی عبادت ہے۔ حج کے بارے میں بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا، حکم ہوا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کی زیارت لازم ہے مومنوں پر جو جہاں آنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا حج کرو، خود تشریف لے گئے۔ حج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، انداز مختلف، طواف کعبے کا ہوتا تھا۔ سب سے بڑا میلہ اسلام سے پہلے سال کے بعد عرفات کے میدان میں عکاظ کا لگتا تھا، جسے تاریخ عرب میں سب سے بڑا میلہ کہتے ہیں۔
پورا عرب آتا تھا، بازار جمتے تھے، خیمے لگتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، طواف ہوتے تھے، کعبے کی زیارت کی جاتی تھی. یہ اسلام سے پہلے بھی رواج تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ. یا رسول اللہ کیسے کرنا ہے؟ طواف کیسے کرنا ہے؟ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ فرمایا خذوا انی مناسککم، اس حج کے سارے مناسک مجھ سے سیکھو. حج اللہ کی عبادت ہے، لیکن بندگی اور عبادت مکمل تب ہوگی جب اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو. صحیح میں آپ جانتے ہیں جو وہاں سے زیارت کر کے آئے ہیں وہاں سبز نشان لگے ہیں. صحیح میں وہ کیا تھا؟ حضرت حاجرہ دوڑی تھی. ایک خاتون، ایک عورت نے دوڑ لگائی تھی وہاں پر پانی کی تلاش میں. لیکن آج وہاں عورت کا دوڑنے پر پابندی ہے، عورت نہیں دوڑ سکتی. مردوں کو دوڑنے کا حکم ہے. کیوں؟ ارے یہ میرے نبی نے خود دوڑ کر بتا دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا یہاں میری دادی دوڑی تھی اس لیے میں دوڑ رہا ہوں. اس لیے اے مسلمانوں اب عورت نہیں دوڑے گی، اب مرد دوڑا کریں گے. دوڑی تو ایک عورت ہے، لیکن اب وہ ادا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بن گئی ہے. فرمایا اب حج میں صحیح تب بنے گی جب میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو. قرآن اشارے دے رہا ہے کہ اس نبی کو بسا لو اپنے دلوں میں، ان کی اداؤں کو اپنا لو. بندہ چاہتا ہے اللہ کی اطاعت کرے، یہی اسلام کا منشا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے اطاعت کرو. لیکن کیسے کی جائے؟ کس نے رب کو دیکھا ہے؟ کس نے رب کی زیارت کی؟ کوئی دیدار نہیں کر سکا. قرآن خود کہتا ہے کوئی آنکھ اللہ کا ادراک کر ہی نہیں سکتی. تو کیا کیا جائے؟ قرآن نے کہا تمہیں طریقہ بتا دیتے ہیں. اطاعت اللہ کی ہے، لیکن قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. لوگوں اس نبی محتشم کی اطاعت کرتے چلا جاؤ، اسی میں رب کی اطاعت. اب رب کی اطاعت اور کوئی نہیں ہے، اطاعت مصطفیٰ اطاعت الہی ہے. اپنی اطاعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں پنہا کر دیا، چھپا دیا کہ جو ان کی اطاعت کرے گا وہ یقین کر لے اس نے رب کی اطاعت کی ہے. تم کتنے بھی عبادت کرنا چاہو وہ عبادت نہیں بنے گی، میری اطاعت نہیں بنے گی. ارے اطاعت تو تب بنے گی جب نبی کے طریقے پر چل کر آؤ، پھر بندگی بنتی ہے. تو قرآن مجید ہمیں واضح اشارے دے رہا ہے آؤ اس رسول کی طرف. تمہاری زندگی کا مرکزی نقطہ، تمہاری زندگی بھر کی نظر اسی وجود پر رہنی چاہیے. کچھ بھی کرنے لگو. صحابہ اکرام کے واقعات پڑھ لیجیے آپ. وہ دنیا کا معاملہ کرنے لگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، وہ عبادت کرنے لگتے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے. ایک ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. کیونکہ انہیں خبر ہے جو یہاں سے الفاظ نکلیں گے وہی عبادت بنے گی. عبادت تب بنے گی جو یہاں سے سند لے کر آئے گی. نیکی بنتی ہی تب ہے جو میرے نبی کے دامن کو چوم کر آتی ہے. یہ روایت آپ نے پہلے بھی سنی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے صحابی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے لکھتے رہتے تھے، جو آپ کی زبان سے نکلا لکھ لیا، جو بھی گفتگو کرتے لکھ لیتے. صحابہ نے کہا عبداللہ نہ لکھا کرو، کبھی آپ بچے سے بات کر رہے ہیں، کبھی آپ کوئی سودا کر رہے ہیں، کبھی دشمن غیر آئے ہیں ان کو اسلام بتا رہے ہیں، کبھی گھر کی بات ہو رہی ہے، کبھی دوستوں سے گفتگو ہو رہی. صرف وہ لکھا کرو جس کا آپ حکم دیں. حضرت عبداللہ رک گئے کہ سارے ساتھیوں نے کہا ہے. چند دن گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اٹھی، حضرت عبداللہ پر پڑی. کہا عبداللہ لکھتے نہیں ہو. پوچھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں ہو. حضرت عبداللہ نے سارا ماجرا پیش کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا لیکن ساتھیوں کے کہنے پر رک گیا ہوں کہ صرف وہ لکھو جس کا آپ حکم دیں، ہر چیز لکھنے والی نہیں. بچے سے بات کر رہے ہیں یہ دنیا داری ہے، سودا کر رہے ہیں یہ دنیا داری ہے، اس لیے نہ لکھو. حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھا کرو. حکم دے دیا اور اپنی زبان مبارک کو اپنی انگلیوں سے پکڑا اور فرمایا سنو، یاد رکھو اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہی حق ہوتا ہے.
ارے حق اسی زبان سے نکلتا ہے، اور قرآن کی سند آ گئی، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ لوگوں سنو، یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں، رب کی وحی سے بولتا۔ تم یہ نہ کہنا کہ یہ قرآن ہے تو مانیں گے، یہ آپ کا عام دنیا کا حکم ہے۔ فرمایا نہیں، جو کہتے جا رہے ہیں تم عمل کرتے چلے جاؤ، ان کی اداؤں کو اپناؤ گے، انہیں اپنا رہنما مانو گے، اپنا قائد مانو گے، تو پھر تم کامیاب مومن بن سکتے ہو۔ ورنہ دعویٰ ایمان ہے، ورنہ دعویٰ ایمان بہت سے کرتے ہیں، کامیابی اسے ملتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، اور صحابہ کرام تو یہاں تک کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ذو النورین ہیں، جنت کی 3 دفعہ بشارتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دی ہیں ان کو، یہاں تک کہا کہ عثمان کاغذ لاؤ میں لکھ کر دیتا ہوں جنت تیری۔ کوئی شک رہ جاتی ہے اس میں، لیکن حضرت عثمان نے وضو کیا، چند قدم چلے، کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ ساتھیوں نے کہا عثمان کیا بات ہے، کیا یاد آ گیا، کیا واقعہ یاد آیا مسکرائے ہو؟ کہا کچھ اور یاد نہیں آیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا تھا، یہاں سے وضو کر کے چند قدم چل کے یہاں کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور مسکرائے، میں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں خبر وہ کیوں مسکرائے تھے، میں تو اپنے نبی کی ادا کو دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے، یوں اپنے اندر بسا لیا ہے کہ چلنا ہے تو جو کتنا واقعہ آپ نے بار بار سنا۔ حضرت عمر رک گئے تھے، نالی آ گئی، رک گئے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا عمر آتے نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی مجھ سے۔ پوچھا کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے گفتگو کرتے کرتے اتنا محو ہو گیا، خیال ہی نہیں رہا کہ یہ نالی عبور کرتے ہوئے آپ نے دایاں پاؤں رکھا تھا کہ بایاں، میں رک گیا ہوں کہیں آپ کی سنت کے خلاف قدم نہ اٹھ جائے۔ یہ کون ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یوں بسایا تھا اپنے اندر اپنے نبی کو۔ ہم تو واضح حکم کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم تو سری حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے نہیں، فلا وربک لا یؤمنون۔ قرآن نے سورہ نساء میں بڑا کلیئر کر دیا، فلا وربک، اور انداز بھی کتنا خوبصورت ہے۔ قرآن کہتا ہے پس نہیں، وربک، اے پیارے تیرے رب کی قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رب قسم کھا رہا ہے، اے حبیب تیرے رب کی قسم۔ کون ہے رب؟ وہی تو کہہ رہا ہے۔ ذرا محبت دیکھیے اس میں، اس لفظ میں محبت دیکھیے اللہ کی۔ اے حبیب رب تو ہوں ساری کائنات کا، لیکن رب تب لوگوں میں معروف ہوگا جب تور کہے گا رب ہے۔ رب تو پہلے بھی تھا، لیکن 360 بت کعبے میں پڑے تھے۔ رب تو پہلے بھی تھا، لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ رب تو پہلے بھی تھا، لوگ برہنہ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ اب تو کہے گا رب وہ ہے تو پھر رب بنوں گا، پھر کائنات مانے گی کہ ہاں رب وہی ہے۔ کہا فلا وربک، اے حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون۔ اور علماء کرام کہتے ہیں یہاں قرآن نے 2 دفعہ لا نفی لایا ہے، ایک دفعہ قسم سے پہلے اور ایک دفعہ قسم کے بعد۔ فلا وربک لا یؤمنون، 2 دفعہ لا نفی لایا ہے کہ نہیں مومن ہو سکتے، نہیں مومن ہو سکتے۔ حالانکہ ایک دفعہ بھی کہتا تو جملہ مکمل تھا، لیکن زور بیان ہے، شدت ہے اس میں، لوگوں کو احساس دلانا ہے کہ لوگوں تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو دلوں کے بید جانتا ہے کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے، جس نے فیصلے کرنے ہیں کہ ایمان والا کون ہے، وہ کہہ رہا ہے تم مومن نہیں ہو، ہرگز مومن نہیں ہو، ہرگز ہرگز تم مومن نہیں ہو۔ یا اللہ کیوں؟ کلمہ پڑھا ہے، عبادت کر کے آیا ہوں، نماز پڑھ کے آیا ہوں، تیری حمد بیان کر کے آیا ہوں، سبحانہ ربی جلالہ کے بڑے تذکرے کر کے آیا ہوں، اللہ اللہ کی تسبیح کی ہے، کیوں مومن نہیں ہوں؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ارے ساری عبادات ایک طرف،
جب تک کہ حبیب آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے. اپنا حاکم جب تک نہیں مانیں گے یہ مومن نہیں. عبادت ساری بیکار جائے گی اگر نبی کو اپنا رہنما نہیں مانا. اگر نبی کے فیصلے پر سر تسلیم خم نہیں کیا تو تم مومن نہیں ہو سکتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ارے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, آپس میں اختلاف ہوتے ہیں. ان اختلافات اور جھگڑوں میں جب تک آپ کے فیصلے کو حاکم نہیں مان لیتے مومن نہیں ہو سکتے. جب تک آپ کے حکم کو سر تسلیم اس پر جھکا نہیں لیتے ایمان والے نہیں بن سکتے. سر جھکانا پڑے گا, جو وہ حکم دے دیں اس کو ماننا پڑے گا. اس لیے تو حضرت عمر نے وہ جو منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا, بہت سے مفسرین نے اس واقعہ کو اس کا پس منظر میں لکھا ہے کہ منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا. کہنے لگا اس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں. یہودی نے کہا مجھے کوئی خطرہ نہیں, کیونکہ تمہارے نبی انصاف کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے دونوں سے باتیں پوچھی, یہودی سے بھی پوچھا, منافق مسلمان سے بھی پوچھا, اور سن کر دونوں کی باتیں آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ سچ پر ہے, یہ رائٹ پر ہے. نکل آئے باہر, مسجد سے باہر آ کر وہ منافق کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا دل رکھنے کے لیے تمہارے حق میں فیصلہ دیا ہے تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ, تمہاری ہمدردی لینے کے لیے. یہ منافق نے کہا. تو یہودی نے کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا عمر فاروق سے فیصلہ کرواتے, وہ بڑے منصف ہیں, بڑے عادل ہیں. کہا مجھے کوئی خطرہ نہیں, اب جس سے بھی کرواؤ گے میں راضی ہوں. حضرت عمر کے پاس گئے, کہا ہے عمر یہ فیصلہ ہے, جھگڑا ہے, اس کا فیصلہ کر دیجئے. ابھی یہ بات کی منافق نے تو یہودی بول پڑا, کہنے لگا اے عمر ایک بات میری بھی سن لینا, یہی مقدمہ تیرے نبی کے پاس جا چکا ہے اور تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا, یہ منافق نہیں مانتا. حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیا صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی بات تو صحیح ہے. آپ نے کہا یہیں ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. تاریخ کہتی گھر تھوڑا فاصلے پر تھا, گئے تلوار لے کر آئے اور آتے ہی اس منافق کا سر قلم کر دیا. فرمایا جو میرے نبی کا حکم نہیں مانتا اس کا زندہ رہنے کا حق ہی نہیں, اس کا زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما بین شجر بینہم. جب تک اپنے جھگڑوں میں اپنے نبی کو حاکم نہیں مان لیتے, ان کے فیصلے پر اپنا سر جھکا نہیں لیتے, تم مومن نہیں ہو سکتے. قرآن تو واضح کہہ رہا ہے لوگوں آؤ اپنے رسول کی طرف, جو انہوں نے حکم دے دیے, جو انہوں نے کہہ دیا وہی اصل ہے, وہی تمہارے لیے حجت ہے. دوسرا جو مرضی کہتا رہے تم نے اس کی بات نہیں ماننی, اپنے نبی کی بات کو ماننا, پھر مومن کامل بنو گے. اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھو, خود احتسابی ہونی چاہیے کہ میں اپنے نبی کے کتنی باتوں پر عمل کرتا ہوں, کتنی مرضی کرتا ہوں, کتنا فرق ہے اپنے نبی اور کے حکم میں اور میری زندگی میں. اسی فرق کو ختم کرنا ہی تو محبت رسول ہے. محبت بنتی تب ہے جب اپنے اور نبی کے درمیان دوئی ختم ہو جائے, اور محبت کی انتہا, محبت جب اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو پھر اطاعت اور فرما برداری کی انتہا آ جاتی ہے. محبت کا یا یوں کہہ لیں محبت کی تکمیل اس میں ہے کہ پھر جس سے محبت ہے اس کی ہر چیز پر عمل کیا جائے, اس کی ہر بات کو مانا جائے. اس کے صحابہ اکرام ہیں, کتنی دفعہ یہ روایت سارے جانتے, حضرت اویس کرنی نے دانت شہید کر لیا. روایت ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک توڑا, پھر خیال آیا کہ شاید یہ نہیں دوسرا ہوگا, دوسرا توڑ دیا, سوچا یہ نہیں ساتھ والا ہوگا. بہت سے ان کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ سارے ہی توڑ لیے کہ نامعلوم کون سا دانت تھا جو آپ کا زخمی ہوا احد کے میدان میں. ارے محبت تو یہ ہے کہ پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے, ادائے مصطفیٰ کو اپنانا ہے, اور جس نے ادائے مصطفیٰ کو اپنا لیا وہی مومن کامل بن جاتا. فلا وربک لا یؤمنون, قرآن بڑا واضح کہہ رہا ہے تم مومن ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتے
جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان حاکم تسلیم نہیں کر لیتے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، بعض کا تو ہوتا ہے انسان بات مان لیتا ہے، ظاہر سے مانتا ہے، دل سے نہیں مانتا۔ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ ارے یہ دربار کتنا بڑا دربار ہے، یہ ذات کتنی بڑی ذات ہے کہ ان کے کسی فیصلے کو ظاہراً ماننا، عمل تو ہو جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے ظاہراً دل میں بھی اگر کوئی وسوسہ آ گیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ارے تمہارے اندر بھی اس پر کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے جس پر فیصلہ میرے نبی نے کیا۔ دل میں بھی وسوسہ نہ آئے، دل میں بھی کوئی خیال نہ آئے کہ ظاہر تو مان رہا ہوں، کتنے بات ہیں، کتنے واقعات ہیں، کتنے عمل ہمارے اپنے ہیں کہ باپ کی بات کو مان تو رہا ہوتا ہے بیٹا، لیکن دل میں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، عمل تو کر رہا ہے لیکن دل سے کچھ اور نکل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ ذات بڑی نازک ذات ہے، ارے ان کے آداب سیکھو، یہاں جو حکم آ جائے اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور اس طرح ماننا ہے جیسے ماننے کا حق ہوتا۔ تمہارا صرف ظاہر ہی نہ جھکے، تمہارا اندر بھی جھک جائے کہ میرے نبی کا حکم آ گیا، پھر مومن کامل بنتا ہے، پھر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، وہی سچا عاشق ہوتا ہے جو اپنے نبی کی اداؤں پر قربان ہوتا رہتا ہے۔ آئیے ہم ظاہر میں اگر آپ کی بات کو مانتے ہیں تو باطن سے بھی ماننا شروع کریں، ہمارا دل بھی اسی وجود کے سامنے جھکے، ہمارا سر بھی اسی وجود کے سامنے جھکے، ہماری عبادات اسی انداز کی ہوں جس طرح انہوں نے بتائی ہیں، ہمارے طور طریقے ویسے ہوں جیسے میرے نبی نے کیے تھے۔ ارے کھانا سبھی کھاتے ہیں، جب سے انسان پیدا ہوا وہ کھا رہا ہے کہ اللہ نے بھوک اس کے اندر رکھی ہے، رزق اس کو دیا ہے، لیکن اب کھانے کا طریقہ کل بیمینک، میرے نبی نے کہہ دیا، ارے ہاتھ دونوں تمہارے ہیں، دائیں سے کھاؤ بائیں سے کھاؤ، لقمہ پیٹ میں چلا جائے گا، لیکن اب سنت مصطفیٰ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرما دیا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اگر کھاؤ گے تو نیکی ہے، بائیں سے کھاؤ گے تو گناہ ہو جائے گا۔ کھانا چلا جائے گا تمہارے اندر، لقمہ اندر چلا جائے گا، تمہاری بھوک مٹ بھی جائے گی، لیکن نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا اس لیے گناہ بن جائے گا۔ کس حد تک ادائیں اپنانے کا حکم ہے اسلام میں، سوچئے ذرا، صرف چند عبادات تک اسلام نے محدود نہیں رکھا، بلکہ پوری زندگی اپنے نبی کے سامنے جھکنے کا نام ایمان ہے، پھر ایمان کی تکمیل بنتی ہے۔ آئیے ہم بھی ایک فیصلہ کریں کہ ہم جو بھی کریں گے اپنے نبی کی اداؤں کے مطابق کریں گے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں، وہ انداز تو بہت اعلیٰ، کوشش تو کریں گے، ہم ان اداؤں کو اپنانے کی کوشش تو کر سکتا ہے بندہ، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے، اس جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ہی اللہ کو راضی کر سکیں گے، ورنہ رب کہتا ہے تم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے، جتنے مرضی سجدے کر لو، ریاستیں کر لو، تم نوافل پڑھ لو، تم جتنی مرضی نیکیاں کر لو، ارے نیکی تب بنے گی جب میرے نبی کی اداؤں کے مطابق کر کے آؤ، پھر تم صحیح ایمان والے بن سکتے ہو۔ آئیے ایک عہد کریں ہم کہ جہاں جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، ہر عمل میں اپنے نبی کی سنت کو سامنے رکھیں گے، اپنے نبی کی اداؤں کو سامنے رکھیں گے، اپنے نبی کے طریقوں کو سامنے رکھیں گے، تاکہ کل قیامت میں جب جائیں تو میرے نبی کہیں کہ میرا ماننے والا آ رہا ہے۔ کہا تھا نا میں پہچان لوں گا اپنی امتیوں کو، ارے پہچان پیدا کروانی ہے تو ادائے مصطفیٰ کو اپناتے چلے جاؤ، اور یوں ادائیں اپناؤ گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نظر ہم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش کرنی ہے، پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ کہا، ڈاکٹر صاحب کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، آیا ہمارے سروں پر صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر قائم دائم رہے، ان سے ہم دین سیکھتے رہیں، محبت رسول کے زمزمے بکھرتے رہیں، اور ہمارے دل محبت رسول سے سرشار ہوتے رہیں۔
ضرور دعا کیجئے گا دل میں، جب آپ تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں، جب رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ضرور ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا